درد درد ہو دل میں تو دعا کیجیے، دل کی جب درد ہو تو کیا کیجیے۔ دیکھیں، دل میں جو درد چھپا ہوتا ہے وہ ظاہر ضرور ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وظاہر والباطن، وہ ظاہر میں بھی موجود ہے باطن میں بھی موجود ہے۔ انسان کو درد دل کی دعا اس وقت ملتی ہے جب اوپر والا مالک اقدس چاہتا ہے دل پہ جو زخم لگے ہوتے ہیں وہ بھی ایک نہ ایک دن ضرور دور ہو جاتے ہیں۔ ذکر الہی اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد کو اپنی یاد بنا لے تو انسان کے دل و دماغ میں جو وہم و گمان ہوتا ہے وہ بھی دور ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، میرے اندر یہ ذکر کی طاقت ہے، جمعۃ المبارک ہے، درود کی تسبیح کو کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، کیونکہ درود کی فضیلت سے ہی انسان اس زمانے میں چل سکتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں چلنا آسان کام نہیں ہے۔ ہر چیز کا حساب کتاب ناپ اور تول کر توازن ضرور برقرار رکھنا پڑتا ہے۔ میری منزل ہے راہ خدا، راہ نجات کی جو یہ سفر ایک نہ ایک دن اپنے اختتام کو ضرور پہنچے گا۔ بڑے بڑے ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد بن کر اپنی زندگی بھی گزارتے ہیں اور ٹرسٹ بھی چلاتے ہیں۔ میرے اندر یہ ذوق شوق ہے کہ میں نے بے وجہ یتیم مسکین کے لیے زمانے میں آواز اٹھائی۔ اللہ رب العزت اور معاشرے والے بہن بھائی میری اس پکار اور آواز کو سن کر میرے گھر ضرور تشریف لائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کا نام لے کر جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ دل میں جو زخم لگ جاتا ہے وہ کبھی بھی دور نہیں ہوتا۔ زخم اور داغ انسان کا اس وقت دھلتا ہے جب انسان اللہ کے حضور کھڑے ہو کر کسی کے حق میں دعا کرے گا، تو وہ بندہ بیمار بھی ہوگا وہ بھی دعا سے ٹھیک ہو جائے گا۔ انسان کو کسی چیز سے بھی شفا حاصل نہیں تھی، شفا ملتی ہے انسان کو سکون سے، عبادت سے، شناخت سے، اللہ کے احکام سے اور اللہ کی مٹھاس سے۔ جو لفظ اتار دیے جاتے ہیں دل میں تو دل بھی انسان کا بولنے لگتا ہے۔ دل ایک شفاف آئینہ ہے، اس میں سے انسان کو سب کچھ نظر آتا ہے۔ جب یہ دل بے داغ اور شفاف آئینے کی طرح چمکتا ہے تو اندر کی ساری کھیتی انسان کو ہری بھری نظر آتی ہے۔ انسان کا کسی چیز میں بھی دل نہیں لگتا۔ جب انسان کی لگن اور محبت سچی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگی تو وہ بھی ہمارے گھروں میں ضرور تشریف لائیں گے۔ دل سے یہی نعرے کی آواز اٹھے گی، اللہ اکبر کی صدا کے نعرے اس بندے کے دل و دماغ سے لگیں گے کہ اللہ اکبر کی طاقت جب انسان کے وجود میں آتی ہے تو اسے کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں رہتی ہے، تو صرف اپنے پیدا کرنے والے کی کہ اس نے مجھے گناہوں سے پاک کر دیا ہے کہ میں تو ساری عمر یوں ہی گناہوں کا بوجھ اپنے سر پر اٹھا کے پھرتا رہا۔ جب بندے کو اس زمانے میں ہوش آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے تو مجھے اعلیٰ ہی بنایا تھا، مگر میں یہاں آ کر دنیا کی نفسانیت میں گر گیا تھا، یا اللہ مجھے معاف کر دینا۔ پاک پروردگار جب انسان کو گناہ سے آزاد کر دیتا ہے تو اس بندے کے اندر سے روشنی نظر آتی ہے۔ یہ روشنی ایمان اور تقوی کی دولت جو ہوتی ہے وہ اس بندے کے اندر پائی جاتی ہے۔ صبر اور شکر میں ہی بڑی طاقت ہے۔ اگر آپ لوگ اس طاقت کو لے کر پر اعتماد طریقے کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو ہمیں سب باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ دل کا بوجھ جو انسان کے سینے میں ہوتا ہے ذکر کی طاقت سے وہ بھی ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ سرور اور لذت انسان کے اندر اتنی بھر جاتی ہے جس کی چاشنی چاہت سے بھی زیادہ بڑھ کر اس کی مٹھاس ہوتی ہے۔ سرور اور لذت انسان کے اندر ضرور آ ہی جاتا ہے۔ دل کو جب مرض کی دوائی مل جاتی ہے تو وہ بندہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے۔ مجھے بھی درد دل کی دوائی مل گئی ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ علم کی روشنی عطا کی جو لکھ کر پڑھ کر آپ لوگوں کو ملک اقدس کا پیغام انسانی دے رہی ہوں، اور اپنے ہر کام میں ہی اپنے مالک کو یاد رکھتا ہے۔ اگر آپ لوگ اس منافع مند زندگی سے کچھ کمانا چاہتے ہیں تو اس بازار سے سب کچھ خرید کر لے جائیں۔ ایسا تحفہ اس دنیا سے خریدیں جو ہمارے آگے جا کر کام آ سکے۔ اتنا تو انسان کا حق بنتا ہے کہ اس زمانے میں سب کچھ پایا جاتا ہے مگر خریدنا انسان کو خود ہے۔ نامہ اعمال کا حساب کتاب روز محشر میں ایک دن ضرور ہوگا۔ کیوں نہ ہم لوگ اپنے آپ کو راہ مستقیم کی زندگی پر اپنے یہ حسین پل گزار لیں، خود بھی ہدایت کے راستے پر چلے، دوسروں کو بھی اپنے منہ سے وحدہ لا شریک کا پیغام رسانی دے۔ حق سچ کے لیے زمانے میں آواز اٹھائے جس کی صدا آپ لوگوں تک یوں ہی
ملتی رہے گی، کیونکہ میرے اندر یہ نیکی کرنے کا ذوق شوق ہے کہ میں راہ مستقیم پر چلوں، خود بھی چلوں اور آپ لوگوں کو بھی اپنے منہ سے وعدہ شریف کا پیغام رسانی دے وہ دیکھیے ابھی میں نے ٹاپک لکھا ہے جو لکھ پڑھ کر آپ لوگوں کو ملک اقدس کا پیغام رسانی دے رہے ہیں۔ مجھے دھن دولت عزت شہرت کا شوق نہیں، مجھے شوق ہے ذکر الہی اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شوق ہے کہ جب تک زندہ رہوں گی اللہ اس کے رسول کی طاعت و فرمانبرداری میں ہی اپنی زندگی گزار دوں گی، خود بھی عمل کروں گی اور آپ لوگوں کو بھی اپنے منہ سے وعدہ شریف کا پیغام رسانی یوٹیوب چینل کے ذریعے دیتی رہوں گی۔ دیکھیں میرے اندر یہ نیکی کرنے کا ذوق شوق ہے کہ میں نے یہ ٹرسٹ کا ادارہ کھولنا ہے۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کا سہارا اور سہارا چاہیے کہ اگر آپ لوگ قطرہ قطرہ کر کے اس ٹرسٹ میں اپنا فنڈ ڈونیٹ کریں گے تو اللہ رب العزت آپ لوگوں کی غیب سے بھی مدد فرما دیں گے، آپ کی دنیا بھی اچھی کر دیں گے اور آخرت میں بھی آپ لوگوں کا مقام ضرور بنا دیں گے۔ دیکھیں مقام بنانے سے ہی بنتا ہے، مجھے نہیں پتا کہ میں نے اس زمانے میں کیسے چلنا ہے کیسے نہیں، یہ سب چیزیں تو اللہ من کے تصیب فطرت ہے۔